ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وصفينا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الخازمية والحجج الرضوية وجود التقوية النكابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، برادران عزیز، مسلسل گفتگو چل رہی ہے اور عشر مجالس کی یہ چھٹی مجلس ہے. میں نے پہلے تھوڑا سا کم کر دیا. سلام الرحمن علیکم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، بارہا آپ اس کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یقیناً میں نے تمہارے ہاں نور اور کتاب بھیج دی، تمہارے پاس نور اور کتاب آ چکی ہے. نور، میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ کتاب بھی نور ہے اور اہل بیت بھی نور ہے. اور کتاب جو نازل کی، ایک نور کو ایک نور کے اوپر نازل ہے. رسول کے قلب پہ جو ہے قرآن کو نازل کیا. عزیزو، رسول نے ہی بتایا کہ دین کیا ہے، رسول نے ہی نافذ کیا کہ یہ دین کیا ہے. ہم تک یہ دین جو ہے رسول نے ہی بتایا کہ کس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے روزے کو رکھنا ہے، اور حج کے کیا احکام ہے، سب رسول نے بتایا. جناب ابو طالب کی وفات کے بعد رسول مکے میں نہ رہ سکے. رسول مکے میں نہ رہ سکے. رسول نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. رسول نے جب ہجرت کی 30 سفر مکے کو چھوڑا رسول نے، اور 12 ربیع اول کو مدینہ پہنچے. رسول کے دشمن زیادہ ہو گئے تھے مکے میں، اسی لیے رسول نے مکے کو چھوڑا. اب لوگ کہنے لگے کہ رسول چلے گئے، رسول یہاں سے چلے گئے، لیکن جو دشمنی تھی رسول کی وہ ختم نہ ہوئی، وہ دشمنی ختم نہ ہوئی. میں آج آپ کو ایک تاریخ سنانا چاہتا ہوں. اگر وقت زیادہ ہو جائے گا تو معذرت چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ کیونکہ تاریخ مکمل سناؤں گا آج. عزیزو، اب جو ہے
مکے میں دشمن زیادہ ہیں، لیکن عوام جو تھی وہ اپنے کام میں لگ گئی، اور مدینے والوں نے جو استقبال کیا ہے رسول اللہ کا، وہ دیکھ کر مکے والوں میں اور جلن پیدا ہو گئی، وہ دیکھ کر مکے والوں میں اور جلن پیدا ہو گئی۔ بہترین طریقے سے جو ہے مدینے والوں نے جو ہے رسول کا استقبال کیا۔ جب رسول کا استقبال کیا تو یہ استقبال ان لوگوں کو بہت تکلیف دیا، مکے والوں کو، اور جو رسول کے ساتھ آئے تھے وہ مہاجرین تھے، اور جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے، جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے۔ اب جو ہے لوگ مکے میں اپنے اپنے کام میں بزی ہو گئے، لیکن کچھ بڑے سردار جو تھے انہوں نے سوچا کہ اب مدینے میں محمد پہنچ گئے تو شاید جو ہے ہم پہ جو ہے حملہ کریں گے۔ بہت آہستہ سے آج گفتگو سناؤں گا اور سنیے بھی آپ۔ جو کہا کہ جو ہے ہم پہ حملہ کریں گے، لیکن مکے والوں کو کچھ ہو ہی نہیں تھا، وہ اپنے کام میں بزی تھے۔ اب کیسے بھڑکایا جائے مکے والوں کو، کہ کیسے ان کو چڑھا کے جو رسول کے خلاف لایا جائے، کیسے رسول کے خلاف انہیں لایا جائے۔ اب بہت سازشیں کرنے لگے۔ ابو جہل جو ہے اب سازشیں ہونے لگی۔ ایک قافلہ مکے سے نکلا تھا تجارت کے لیے، کون لے کے؟ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ نکلا تھا، کہاں؟ تجارت کے لیے۔ اب ان لوگوں کو کوئی موقع چاہیے جو ہے کہ ان عوام کو بھڑکایا جائے، پبلک کو اکٹھا کیا جائے اور محمد پہ حملہ کیا جائے۔ تو تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ابو جہل نے، کہا کہ جو قافلہ گیا ہے ہم لوگوں کا، تجارتی قافلہ جو گیا ہے، اس پہ محمد جو ہے حملہ کر کے پورا مال لوٹ لیں گے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے دفاع کے لیے ہم لوگوں کو جیسے محمد حملہ کرنے والے ہوں اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں محمد کو۔ اب ہر انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، مال کے چکر میں تمام لوگ تیار ہو گئے، تمام لوگ تیار ہو گئے۔ ایک بڑی فوج تیار ہوئی، تقریباً 1000 آدمی فوج تیار ہوئی۔ جبرائیل امین ادھر رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، مکے والے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، مکے والے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ جیسے حملہ کرے آپ بھی نکلیے حملے کے لیے۔ اب دیکھیے رسول کے پاس تعداد تو زیادہ نہیں تھی، ابھی کتنے دن ہوا تھا مدینے میں آئے ہوئے، کتنے دن ہوا تھا مدینے میں آئے ہوئے۔ اب جو پہنچے رسول اللہ نے تمام لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تمام لوگ تیار ہوئے، ایک مکے سے فوج نکل رہی ہے اور ایک مدینے سے فوج نکل رہی ہے، دو قافلے نکل رہے ہیں، ایک کافروں کا قافلہ ہے، ایک محمد کا قافلہ ہے، ایک مسلمانوں کا قافلہ ہے اور ایک کافروں کا قافلہ ہے۔ دونوں طرف سے آج جو ہے سب سے پہلے تاریخ میں، تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اور یہ تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ ابھی تاریخ کے ورق میں یہ جنگ لکھی نہیں گئی، ابھی تاریخ کی ورق میں یہ جنگ لکھی نہیں گئی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مولا کتنے شجاع ہیں، اسی لیے جنگ بدر میں مولا کا جو سن تھا وہ 20 سال کے تھے، مولا کائنات 20 سال کے تھے جنگ بدر میں۔ ادھر سے بھی فوج تیار ہوئی، ادھر سے بھی فوج تیار ہوئی، اور یہ جنگ بدر جو ہوئی ہے
یہ 17 رمضان کو ہوئی، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے، اور یہ قافلہ جو ہے نکلا نبی کا کتنی 12 رمضان کو. اور یہ بدر کیوں، جنگ بدر ہی کیوں کہا گیا؟ یہ بدر کا ایک میدان تھا، ایک میدان تھا بہت پہلے جو ہے، جب مسلمان لوگ نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جو ایک قافلہ یہاں سے گزرا تھا، ایک بادشاہ جو گزرا تھا یہاں سے، جو اس کے پورے قافلے والوں کو پیاس لگی تھی، تو اس نے حکم دیا کہ یہ کنواں کھودا جائے، اور کنواں کھودا گیا اور اس میں پانی نکل آیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کنواں کھودا جائے اور پانی بھی نکل گیا، اب جو ہے یہ بادشاہ کے نام پہ جو ہے کنویں کا نام رکھا جائے گا. بادشاہ کا نام تھا بدر، تو وہ کنویں کا نام رکھا گیا بدر. اور اس کے بعد جو وہ پورا علاقہ، پورا میدان جو تھا وہ بدر کے نام سے ہی مشہور ہو گیا. اور اللہ نے اس جنگ کا نام بھی بدر رکھا، جنگ کا نام بھی بدر رکھا. ادھر سے محمد نکلے، اور جب قافلہ جب پہلے زمانے میں نکلتا تھا تو 2 دن پہلے جو ہے، یا اسے 2 دن پہلے 4 دن پہلے جو ہے مخبر جو ہوتے ہیں جاسوس، اسے بھیجا جاتا تھا کہ پتہ لگاؤ کیا ہو رہا ہے، قافلے والے کہاں سے جو حملہ ہونے والا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ پتہ لگا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. اب رسول 12 رمضان کو نکل رہے ہیں، تو رسول نے جس کو بھیجا 2 آدمیوں کو مخبری کے لیے، اب وہ 10 رمضان کو نکلے. یہ دونوں چلے جا رہے ہیں مکے کی طرف. جنگ پر رہا ہوں پورے ایک تحقیق کے ساتھ، بڑی محنت کی ہے میں نے اس کے لیے. اب نکلے یہ، اور ان لوگوں کو پیاس لگی، اسی کنویں کے پاس پہنچے، اسی کنویں کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے پانی پیا. کیا دیکھا؟ 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. لڑائی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے، دوسری عورت نے اسے ادھار لیا تھا، وہ قرض اس پر دے نہیں پا رہی تھی. اب دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک عورت اس میں وہ کہتی ہے کہ رکو، جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے وہ آئے گا، جب آ کے یہاں پہ رکے گا وہ اپنی خدمات کو لے گا. خدمات کس طریقے سے؟ خدمات کو لے گا. اب وہ پیسہ اگر مجھے دے گا، پیسہ دے گا تو میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا، قرض جو ہے واپس کر دوں گا تمہارا. یہ آپس میں گفتگو ہوئی ہے. خدمات کیسی؟ جب پہلے زمانے میں قافلے نکلتے تھے تو کئی ایسے مقام ہوتے تھے، کیسے بستی ہوتی تھی جہاں قافلے والے رکتے تھے، اور جہاں بستی والے ان کی خدمت کرتے تھے، اس کے ذریعے قافلے والے ان کے مال دیتے تھے. یہ پورا معاملہ تھا. اب یہ دونوں نے یہ بات سنی، سننے کے بعد وہیں سے واپس لوٹ آئے، آگے نہیں گئے، اسی کنویں سے واپس. اس لیے کہ معلوم چل گیا کہ ابو سفیان کا جو لشکر گیا ہے تجارتی، وہ آئے گا یہاں پہ. اور ابو سفیان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک فوج اور آ رہی ہے، اس لیے کہ تجارت کے لیے نکلا تھا، یہ تجارت کے لیے نکلا تھا. اب جو ہے ادھر آ کے رسول اللہ سے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تجارت کا قافلہ 2 دن کے بعد وہاں پہنچ جائے گا. یہ جاسوس آ کے بتاتے ہیں. ابو سفیان وہاں پہنچا، بدر میں ابو سفیان پہنچا. تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بدر میں ابو سفیان پہنچا. پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے وہاں کے علاقے کا معائنہ لیا، کنویں کے پاس آئے. آنے کے بعد اونٹ کے پیروں کا نشان دیکھا. اب وہاں کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا تھا، مجھ سے پہلے یہاں پہ کوئی آیا تھا؟ اب وہ بتا نہیں رہا. کہا بتاؤ، نہیں تو میں جو ہے یہاں سے قافلہ ہی نہیں روکوں گا کبھی، اور جب قافلہ نہیں روکوں گا تمہاری انکم ختم ہو جائے گی تم لوگوں کی. اب اس نے کہا ہاں، 2 مدینے سے جو ہے مدینے کی طرف سے 2 شخص آئے تھے. کہا اچھا، 2 شخص آئے تھے. کہا انہوں نے اپنے اونٹ کو کہاں باندھا تھا؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ اپنے اونٹ کو باندھا تھا. اب یہ جو ہے ابو سفیان گیا، اور جانے کے بعد دیکھیے کتنا چالاک تھا ابو سفیان. چالاک کہوں گا، عقل مند نہیں کہوں گا، اس لیے کہ علی کے دشمن کبھی عقل مند نہیں ہوا
آل محمد۔ اس لیے کہ کبھی علی کے دشمن عقل مند نہیں ہوا کرتے، بہت چالاک تھا ابو سفیان۔ اونٹ کی میگن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو توڑنا شروع کیا، توڑنے کے بعد جب اونٹ کی میگن کو توڑا، میگن کو توڑنے کے بعد پتہ لگا اس میں گٹھلی نکلی، کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اب وہ سمجھ گیا، تمام سپاہیوں کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اونٹ مدینے سے آیا تھا۔ ابھی تک اس کو معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ شخص نے کہا تھا کہ مدینے کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ مدینے سے آیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جب اونٹ کی گٹھلی، جو اونٹ کی میگن کو توڑا، توڑنے کے بعد جو ہے اس میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی، ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ یہ قافلہ مدینے سے آیا تھا، یہ دو بچے جو آدمی آئے تھے، جاسوس آئے تھے، یہ مدینے کے تھے، اس لیے کہ مدینے میں کھجوریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور مکے میں اتنی کھجوریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مکے میں تو انسان نہیں کھا سکتا تھا کھجوریں اتنی، مدینے میں اتنی زیادہ کھجوریں ہوتی تھی کہ انسان بھی کھاتے تھے اور جانور کو بھی کھلاتے تھے۔ دیکھیے کتنا جو ہے چلاکی سے اس نے کام کیا، میگن کو اٹھایا، اس کے بعد معلوم چلا کہ جو ہے یہ مدینے سے آیا، کہا یہ قافلہ نکلو یہاں سے، اس لیے کہ محمد پہنچنے والے ہیں، محمد پہنچنے والے ہیں، یہاں سے ہم لوگ کو نکلنا چاہیے، محمد یہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ کہا اچھا، اب وہ اس راستے سے نہیں گیا جس راستے سے ابو جہل اپنا قافلہ لے کے آ رہا تھا، اس راستے سے نہیں گیا بلکہ دوسرا راستہ چینج کیا، دوسرے راستے سے یہ مکے کی طرف گیا۔ ادھر سے ابو جہل اپنا پورا قافلہ لے کے آ رہا ہے، ادھر جو قافلہ آ رہا ہے اور ادھر جو قافلہ آ رہا ہے، ادھر قافلے میں کافر کے قافلوں میں 1000 لوگ تھے، ادھر نبی کے قافلے میں 313 لوگ تھے، نبی کے قافلے میں 313 لوگ تھے، ادھر جو ہے 700 اونٹ تھے، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے، ادھر جو ہے 300 گھوڑے تھے، ادھر صرف 3 گھوڑے تھے۔ دیکھیں کتنا غریب مسلمان تھا پہلے، کتنا غریب تھا، 3، اور ادھر ہر انسانوں کے پاس نیزے، تلوار جو ہے، برچھی، ہر انسان کے پاس تھا، ادھر صرف 8 تلواریں تھی، 6 زرہ تھے، بس 313 میں 8 تلواریں، 6 زرہ۔ یہ نبی کا قافلہ چلا اور ادھر سے ابو جہل کا قافلہ چلا، اور وہ بہت بڑے بڑے سورما، صرف مکے کے لوگ نہیں تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ نافل نام کا ایک بہادر تھا، وہ نیزہ باز تھا، بہترین طریقے سے نیزہ چلاتا تھا، نافل، اس کو بھی بلایا۔ جیسے ہی محمد کے لشکر والوں نے سنا، فوراً پورا لشکر کانپ گیا، نافل آیا ہے، اس کے لشکر سے، اس کے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن جو ہے وہاں سے قافلہ چلا اور یہاں سے قافلہ چلا، بدر کے قریب پہنچا یہ قافلہ اور وہاں پہ رکا۔ رکنے کے بعد جہاں حضرت محمد کا قافلہ رکا تھا وہاں پہ زمین جو ہے اونچی نیچی تھی، اور جہاں پہ اس کا قافلہ تھا وہ ایک دم سپیٹ زمین تھی، وہ سپیٹ ایک دم زمین تھی۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ یہیں پہ روکا جائے، اب معائنہ کیا جائے۔ ادھر سے 2 شخص نکلے، اب ادھر سے اس لشکر سے جو ہے 2 شخص پانی پینے کے لیے آئے تھے کنویں پہ، رسول کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہیں لے کے رسول کے پاس آئے، رسول نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے نماز کو تمام کیا، کہا یہ بتا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ جو ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسا سن رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے میں آئینے کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سلوات محمد علیہ محمد کا۔ اس کو پکڑ کے لے کے آئے، کہا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ رسول نے پوچھا کہ تعداد تمہاری کتنی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کتنی تعداد ہے،
مجھے نہیں معلوم کہ کتنی تعداد ہے. جب دیکھو سر ہی سر نظر آتے ہیں, پورے آخر تک سر ہی سر نظر آتے ہیں. اب رسول نے کہا اچھا تیرا ہر سپاہی الگ کھانا بناتا ہے؟ کہا نہیں, ہمارا ہر سپاہی الگ کھانا نہیں بناتا, اس لیے کہ جنگ بدر وہ تھی, اس میں سردار زیادہ تھے, اس میں سردار زیادہ تھے. کہا اس میں سردار زیادہ ہے, ہر سردار کی طرف سے ایک دن کھانا ہوا کرتا ہے, ہر سردار کی طرف سے ایک دن کھانا ہوا کرتا ہے. اب رسول اللہ نے کہا اچھا یہ بتا, جب تمہارا سردار جو ہے کھانا کھلاتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح کرتا ہے, کتنے اونٹ جو ہے نہر کرتا ہے, کتنے اونٹ نہر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 9 سے 10 اونٹ جو ہے نہر کیے جاتے ہیں ڈیلی, روز جو ہے 9 سے 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں. رسول سمجھ گئے. ایک مرتبہ رسول نے لوگوں سے کہا وہ تعداد جو ہے وہ 1000 کی ہے, تقریباً 1000 لوگ ہیں, اس لیے کہ ایک اونٹ کو 100 لوگ کھاتے ہیں. اب رسول نے اندازہ لگا لیا کہ تعداد کتنی ہے ان کی. صلوات محمد علیہ محمد. رسول نے اندازہ لگا لیا کہ تعداد کتنی ہے ان کی. مسلمانوں نے جیسے سنا کہ 1000 لوگ, ادھر 313, فوراً جو ہے کہا یا نبی اللہ اتنے سارے لوگ کیسے جنگ ہوگی؟ کہا گھبراؤ مت, گھبراؤ مت. لوگ کہتے ہیں نبی نے جو ہے تلواروں کے ذریعے سے, تلواروں کے ذریعے سے جو ہے اسلام پھیلایا, دین پھیلایا. میں کہوں گا کہ ابھی پہلی جنگ ہونے والی ہے, پہلی جنگ ہونے والی ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ رسول کے ساتھ کتنے آئے ہیں؟ 313. اگر دیکھا جائے 313 مسلمان رسول کے ساتھ ہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو مدینے میں ان کی بیویاں بھی, عورتیں بھی جو ہیں ان کے 313 کم سے کم ہوں گی. جتنے یہ مرد آئے ہیں اتنی عورتیں وہاں پہ ہوں گی, اتنے ہی بچے ہوں گے. تو جوڑا جائے 313 313 313 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے 313 313 939 939 لوگ. یعنی اب یہ مت کہیے کہ رسول نے تلوار کے ذریعے سے جو ہے دین پھیلایا ہے, ابھی رسول نے تلوار نہیں اٹھائی ہے, پھر بھی 939 لوگ مسلمان ہو گئے. صلوات محمد علیہ محمد. 939 لوگ پھر بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ قافلہ وہاں رکا, رکنے کے بعد ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں, اور رسول خدا نے مصلی کے لیے, نماز کے لیے عبداللہ کو وہاں بھیج رکھا. کہا عبداللہ تم یہیں رک جاؤ, تم نماز پڑھانا مسجد میں, تم نماز پڑھانا یہیں رک جاؤ. عبداللہ جو ہے نابینا تھے, اور نابینا پہ جہاد ساکت ہے. کہا یہیں رک جاؤ, وہیں پہ روکا. کہا کہ کتنے دن کے لیے نبی نکلے؟ بہت زیادہ, 1 مہینہ 20 دن, 1 مہینہ کے لیے. لیکن عبداللہ کو روکا, مسلح کو خالی نہیں رکھا, مسلح کو خالی نہیں رکھا. ابو لبیب کو بلایا, ابو لبیب کو بلانے کے بعد ابو لبیب کو قریب بلایا. کہا کہ عبداللہ وہاں پہ مسلح سنبھال رہے, اب تم یہاں سے جاؤ, یہاں سے جاؤ, اور جانے کے بعد تم حکومت سنبھالو, تم حکومت سنبھالو. عبداللہ کو مسلح دیا, ابو لبیب کو جو ہے کہا کہ تم حکومت سنبھالو. کتنے دن کے لیے رسول نکلے ہیں؟ 1 مہینہ 20 دن 35 دن پکڑ لیجئے. رسول 35 دن کے لیے نکلے ہیں, لیکن مدینے میں کبھی مسلح کو خالی نہیں چھوڑا, اور نہ ہی جو ہے حکومت کے لیے خالی حکومت کو چھوڑا ہے. حکومت کے لیے بھی کسی کو معین کر کے رکھا, نماز کے لیے بھی کسی کو معین رکھا. اب رسول تو لوٹ کے مدینے واپس آنا ہی ہے, اس لیے رسول کو مدینے واپس آنا ہی ہے. پھر بھی رسول نے 1 مہینے کے لیے بھی مسجد کو اکیلا نہیں چھوڑا, حکومت کو اکیلا نہیں چھوڑا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے جو ہے, نبی نے
نبی 1 مہینے کے لیے باہر نکل رہا ہے تو اپنی جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ نبی تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کیا وہ اپنا جانشین بنا کے نہیں جائے گا؟ صلوات محمد وآل محمد۔ کیا وہ اپنا جانشین بنا کے نہیں جائے گا؟ صرف چند دنوں کے لیے گئے ہیں اور جانے کے بعد پھر بھی ایک جانشین بنا کے گئے اپنا، اور ہمیشہ کے لیے جب رسول جا رہے ہیں تو کیا جانشین بنا کے نہیں جائیں گے؟ اب یہ صبح ہوئی، اور ہاں ایک چیز اور، تاریخ میں آپ کے سامنے بڑی محنت کی میں نے اس کے لیے، ایک ایک گوشے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تاریخ میں کہ جب جنگ ہونے والی تھی، رسول کے جتنے لشکر والے تھے سب پہ غسل واجب ہو گیا، رات میں سب پہ غسل واجب ہو گیا، جتنے تھے سب پہ غسل واجب۔ صبح اب اتنا پانی ہے کہ نہیں سب کو غسل کرایا جائے، جنگ بھی ہونا ہے، جنگ بھی ہونا ہے۔ دعا کی، بادل اڑا، بارش ہوئی، سب نے غسل کیا۔ یہ پہلا معجزہ ہے، یہ پہلا معجزہ دیکھیے کہ معجزہ دیکھیے۔ اب جیسے بادل اڑا، بارش ہوئی، سب نے غسل کیا، مکارِ جنگ بچ گیا، مکارِ جنگ بچ گیا۔ ایک بات اور یہاں سے سن لیجئے، جب وہاں سے مکے سے نکلے تھے تو مکے کے تمام لوگوں کو لایا گیا زبردستی، زبردستی لایا گیا، تمام لوگ جو نہیں آ رہے تھے ان کو بھی لایا گیا مکے سے۔ یہ جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی تو رسول اللہ کے ساتھ مولا کائنات بھی آ گئے تھے، مولا کائنات بھی آ گئے تھے۔ مکے میں جناب طالب بچے تھے، جناب طالب، جناب ابو طالب کے لڑکے، طالب کی وجہ سے جناب ابو طالب کی جو ابو طالب کہا گیا، کنیت ملی، نام تو عمران ہے، طالب کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے طالب کو بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ لیکن جب وہ جنگ ختم ہوئی تو نہ تو طالب جو ہے مرنے والوں میں سے تھے، نہ تو نہ جو قید ہوئے تھے، اسیر ہوئے تھے، نہ ان میں تھے طالب۔ طالب کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، طالب کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے تب سے لے کے طالب، جب سے اس جنگ سے جب لے کے آیا گیا، ابھی تک طالب کا کوئی معلوم نہیں چلا، پتہ نہیں ہے۔ طالب وہاں سے ابو طالب کو سلام ہے کہ ابو طالب نے کتنی بہترین تربیت دی تھی کہ بیٹا تمام لوگوں کے سامنے جنگ کے لیے جا لانا، لیکن جب رسول ہو تو جنگ کے لیے نہیں آنا۔ ارے طالب نے آدھے راستے سے مڑ کے کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں چلا۔ یہ ہے ابو طالب کی تربیت، ابو طالب کی تربیت۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو بیٹا محمد کے مقابل میں ضرور آتا۔ صلوات میں محمد وآل محمد پر۔ نکارِ جنگ بچ گیا۔ اب ادھر سے یزید کا نانا، یزید کا ماموں، اور یہ تمام لوگ جو ہے اسی جنگ میں مارے گئے، اسی جنگ میں مارے گئے۔ 3 لوگ وہاں سے سامنے آئے، اس جنگ سے، جنگ پڑ رہا، 3 لوگ ادھر سے آئے۔ کون کون؟ سنیے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ کہتے ہیں عتبہ جو ہے ہندا کا باپ تھا، شیبہ جو ہے چچا تھا، اور ولید ہندا کا بھائی تھا، ولید ہندا کا بھائی تھا۔ یہ 3 ادھر سے نکلے، اب 3 ادھر سے نکلے۔ کون کون؟ حمزہ، عبیدہ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ 3 ادھر سے آئے اور 3 ادھر رسول کے لشکر سے نکلے۔ جب 3 ادھر سے آئے، 3 ادھر سے نکلے، عتبہ سب سے بڑا تھا، اس سے چھوٹا جو ہے شیبہ، پھر ولید۔ اسی طریقے سے حمزہ سب سے بڑے تھے، عتبہ کے سامنے حمزہ، اور جو ہے شیبہ کے سامنے عبیدہ، اور ولید کے سامنے مولا کائنات تھے۔
اب یہاں پہ ایک بات رو کے کہہ دوں، جب یہ مکے سے لوگ نکلے تھے، مکے سے لوگ یہ نکلے تھے، یہ طے ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے میٹنگ کیا تھا کہ کوئی مرے یا نہ مرے لیکن علی پہ نظر کرنا، علی کو جو ہے قتل کرنا ہے، علی پہ نظر کرنا، سب لوگوں نے یہ کیا۔ اتبا بھی جو ہے پورے لشکر، اب جناب حمزہ کے سامنے اتبا اور شیبہ کے سامنے عبیدہ اور جو ہے در ولید کے سامنے جو ہے مولا کائنات، جنگ کا نکارہ بزا۔ اب ایک دھول اڑی جنگ میں، جنگ پڑھو، بہت گوشے میں نے چھوڑ دیے اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، گوشے میں نے بہت چھوڑی دی۔ اب یہ اوڑی جو ہے، سب سے پہلے اگر اپنے مقابل کو کسی نے قتل کیا تھا، علی نے ولید کو سب سے پہلے قتل کیا۔ ایک شور اٹھا کہ ولید مارا گیا، ابھی اتبا نہیں مارا گیا، ابھی شیبہ نہیں مارا گیا، مولا کائنات نے ولید کو قتل کیا۔ ولید کو قتل کرنے کے بعد عبیدہ کی طرف بڑھے، عبیدہ کی مدد کے لیے بڑھے، اب شیبہ کے جو ہے پیر میں تلوار ماری، شیبہ کو بھی قتل کیا۔ اب حمزہ نے جو ہے اتبا کو قتل کیا، یزید کا پورا خاندان جنگ بدر میں مارا گیا۔ یزید کا پورا خاندان جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا۔ دیکھیں، ہندا کا باپ بھی مارا گیا، چچا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا۔ ہندا کا اسی لیے دشمنی رکھی گئی، ہندا نے اسی لیے دشمنی رکھی تھی۔ تمام لوگ مارے گئے، مارنے تینوں مر گئے۔ اب ادھر سے جو لشکر چلا، ادھر سے بھی لشکر چلا۔ اب مولا کائنات ایک ادھر سے کیا ہوا تھا، طے ہو کے آیا کہ علی کے پیچھے جانا، علی کے پیچھے جانا، علی کو چھوڑنا نہیں، جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر تم ہونا، جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر تم لوگ ہونا۔ علی کو قتل کرنا ہے، علی کو مارنا ہے، علی کو قتل کرنا ہے، علی کو مارنا ہے۔ لیکن دیکھیے شجاعت علی، اب جو ہے چلی جو تلوار علی کی تلوار چلی، کوئی بچنے والا نہیں ہے، اب گردنیں اڑ رہی ہے، گردنیں اڑ رہی ہے، تمام لوگ مر رہے ہیں۔ کون مار رہا ہے؟ علی مار رہا ہے۔ طے کیا ہوا تھا کہ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں سب لوگ جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے۔ اب جو ہے یہ تلوار تھی، پہلے حملے میں مولا کائنات نے 12 سرداروں کو مارا، 12 سرداروں کو مارا۔ اب جب سردار کو مار دیا جائے گا تو قوم کا کیا ہوگا؟ ایک جو ہے شور برپا ہوا کہ علی نے سرداروں کو قتل کر دیا، علی نے سرداروں کو قتل کر دیا، علی نے سرداروں کو قتل کر دیا۔ اب یہ تمام لوگ کہنے لگے تھے، پہلے کیا طے ہو کے آیا ہے کہ جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر تمہیں جانا ہوگا، لیکن اب لشکر میں ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، ادھر مت جانا علی ہے، ادھر مت جانا علی ہے، ادھر مت جانا علی ہے۔ پہلے کیا طے ہو کے آیا کہ جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر جانا ہے، لیکن ادھر کیا ہوا، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بہت گوشے میں نے جو ہے جنگ بدر کے چھوڑ دیے، نہیں تو 1.5 گھنٹے کی پوری مجلس تھی تیاری، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ جنگ بدر میں ہر طرف ایک ہی شور تھا، علی 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 علی، ہر جگہ ایک ہی شور تھا، علی علی۔ اس لیے کہتے تھے کہ ادھر مت جانا علی ہے، ادھر مت جانا علی ہے۔ اب جدھر جدھر علی تھے ادھر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ علی نے جنگ کو فتح کی، تنہا ایک تھے، مسلمان کم تھے، 313 لوگ تھے، لیکن علی 1000 پہ بھاری تھے، علی 1000 پہ بھاری تھے۔ رسول اللہ
اللہ نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ رسول اللہ نے، ایک حدیث سنا دوں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا دوں. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم لوگ علی علی کیوں کرتے ہیں، ہم لوگ علی علی کیوں کہتے ہیں. اور رسول اللہ نے کہا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. علی علی سنیے گا کہ کیا کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، جیسے سننا ہے اس کے سنیے گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ میں شیعوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، شیشوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں. جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. رسول اللہ نے کہا کہ جدھر جدھر علی ہوں گے، اب رسول نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس کے بعد جملہ علی، اس کے بعد رسول نے جملہ کیا کہا؟ جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر حق ہوگا، جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر حق ہوگا. رسول نے یہ نہیں کہا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دینا، حق کو ادھر پالنے والے علی کو ادھر ادھر موڑ دینا، جدھر جدھر حق ہو. یہ رسول نے نہیں کہا، بلکہ رسول نے یہ جملہ کہا کہ پالنے والے اور تمام لوگوں سے یہ مخاطب ہو کے کہا کہ علی جدھر جدھر ہوں گے حق ادھر ادھر ہوگا. اب یہ مت دیکھیے کہ حق میں کون ہے، بس یہ دیکھ لیجئے کون علی کا چاہنے والا ہے. قدموں میں 11 امام ہے، مولا علی کے قدموں میں 11 امام ہے، جو ان کو نہ مانے ان کی نسلیں حرام ہے. ماشاءاللہ. محمد والے محمد صلی اللہ دیکھا آپ نے، کہا رسول نے کہ جدھر جدھر حق، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق کو موڑنا، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق کو موڑنا. اب یہ مت پرکھیے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، بس یہ دیکھ لیجئے کون علی والا ہے. اگر علی والا نظر آ گیا تو سمجھ لینا یہ حق پہ ہے. اور اگر علی کو نہیں مانتا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر کام کو انجام دیتا ہے، لیکن حق پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں. اس لیے حق پہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علی والا ہونا چاہیے. حق پہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علی والا ہونا چاہیے. علی کی محبت اگر اپنے دل میں اتار لیں گے تب جا کے یہ بھی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اگر علی کی محبت دل میں ہے. بارہا میں نے یہ جملہ کہا. اب جنگ بدر میں نے کہا چھوڑا، تمام جنگ بدر جو ہے ابو جہل آخری وہ سامنے آیا، اور ابو جہل کو جس نے قتل کیا تھا، مولا کائنات نے ابو جہل کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ قتل کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود، ان کا قد بہت چھوٹا تھا. جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ کھڑے ہوتے تھے، اتنے ہوتے تھے، اتنے ہی ہوتے تھے عبداللہ. اور پنڈلیاں جو ہے بہت جو ہے پتلی پتلی تھی عبداللہ ابن مسعود کی. پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی عبداللہ ابن مسعود کی. عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے ابو جہل کو قتل کیا ہے، ابو جہل کو قتل کیا ہے. اب دیکھیے ابو جہل عرب ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے جب عبداللہ سامنے آئے، کہا کہ اے محمد، ارے عرب کو بھیجو، میں انصاروں سے جنگ نہیں کرتا. دیکھیے کتنا گھمنڈ، کتنا غرور. اگر مجھے قتل ہونا ہے تو میں عرب کے سامنے خاندانی کو بھیجو، خاندانی کو. یہ ابو جہل نے کہا خاندانی کو بھیجو. ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ نے کہا پہلے مجھ سے تو لڑ لے، خاندانی بعد میں آئیں گے. اگر علی آ گئے نا تو سوچ لینا، اگر علی آ گئے نا تو سوچ لینا. ایک مرتبہ اس نے شرط رکھی، کیا؟ عبداللہ سے شرط رکھی، کہا کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تو مجھے قتل کرنا تو میری دستار کو نہ اتارنا، اس لیے کہ میں سردار ہوں. لوگوں کو معلوم چلنا چاہیے کہ ایک سردار کا قتل ہوا ہے. دیکھیے کتنا تکبر تھا، قتل ہونے والا ہے لیکن تکبر گیا نہیں. اب کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب مجھے قتل کرنا تو میری گردن یہاں سے کاٹنا، میری گردن یہاں سے کاٹنا، یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا. اس لیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ عرب کا لڑاکو تھا. عرب میں لوگوں کی گردنیں چوڑی ہوا کرتی ہیں، لمبی ہوا کرتی ہیں. تیسری اور آخری شرط
کہا یہ ہے ہماری یہ شرط ہے کہ جب مجھے قتل کرنا تو تمام سروں کے بیچ میں رکھنا، اس لیے کہ پتا چلے یہ سردار کا سر ہے، سردار کا سر ہے، جنگ بدر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سردار کا سر ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا میں تیری ایک بھی شرط نہیں مانوں گا، تیری ایک بھی شرط نہیں مانوں گا، پہلے تجھے قتل کروں گا، تیری دستار اتاروں گا، تیری گردن یہاں سے کاٹوں گا اور تیرے جو ہے تیرا سر جو ہے ایک کونے میں پھینک دوں گا، تیری ایک بھی بات نہیں مانوں گا۔ اب عبداللہ نے جو ہے ابو جہل کو قتل بھی کیا اور اسی طریقے سے بھی کیا، ارے اس کے دستار کو بھی اتارا اور اس کے بعد اس کو یہاں سے سر کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو الگ پھینک دیا۔ پہلی جنگ سب سے زیادہ اگر کافروں کو نقصان ہوا تو جنگ بدر میں ہوا، سب سے زیادہ نقصان کافروں کو ہوا تو جنگ بدر میں ہوا، اس لیے کہ کئی سردار اس جنگ میں مارے گئے، کئی سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ ہندا کا تو پورا گھر اجڑ گیا اس جنگ میں، ہندا کا تو پورا گھر ہی اجڑ گیا اس جنگ میں، کئی لوگ مارے گئے، پورے عرب میں بہت زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں۔ اسی لیے جو ہے دربار میں جب بیوی کو قید کر کے لایا گیا تو یزید نے کہا کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، یہ تسلی اس کا بدلہ لے لیا، جنگ بدر کا۔ عزیزو آج اسی بیوی کو بوسہ دے رہا ہے جس نے اپنے لال کا کربلا سے لے کر شام تک بوسہ نہ دیا۔ خدا کے لیے جب بھی اس بیوی کو بوسہ دینے بیٹھو نا تو بخل مت کیا کیجیے، رونے میں بخل مت کیجیے۔ عزیزو یہ قافلہ آج پورے مکمل مسائل پڑھوں گا، جہاں تک پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ مدینے سے یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو جناب عبداللہ سے جو ہے اجازت لی، بی بی زینب نے گھر آئی بھائی کی، اس لیے کہ بھائی سے جدا زینب نہیں رہ سکتی، بھائی سے جدا زینب نہیں رہ سکتی۔ آئی، آنے کے بعد عبداللہ نے کہا زینب یہ میرے دو بچے ہیں، اگر حسین کی جو ہے نصرت کے لیے کوئی چاہیے تو میرے بچوں کو قربان کر دینا، میرے بچوں کو قربان کر دینا۔ آج یہ قافلہ چلا، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اب شب عاشور ہے، 9 محرم کی رات ہے۔ زینب اپنے بچوں کو اپنے حجرے میں لیے ہوئے ایک مرتبہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کہا کہ اے اولو محمد، اے اولو محمد، سب سے پہلے تمہیں کل اپنے ماموں کے جان کو نچھاور کرنا ہے۔ اے اولو محمد، تم اگر جنگ کرتے کرتے نا دریا تک پہنچ جاؤ، نہر تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کے بچے اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ہاں عزیزو عاشور آ گئی، صبح نمودار ہوئی عاشور کی، ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے، لوگ جاتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ اور محمد خیمے میں آئے، ارے زینب نے دیکھا، کہا اے محمد ابھی تک تم گئے نہیں، ابھی تک ماموں کی نصرت کے لیے گئے نہیں؟ کہا اماں ماموں جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے، اماں میں تو بہت اجازت مانگا لیکن ماموں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے فضا میرے بھیا عباس کو بلاؤ، میرے بھیا عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا گیا، عباس خیمے میں نہیں آئے بلکہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، کہا جی بہن کیا ہوا؟ کہا محمد کو اجازت دلا دو۔ عزیزو میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ اب امام حسین آتے ہیں، آنے کے بعد کہا کیا ہوا بہن زینب، کیا ہوا؟ کہا ہے بھیا ابھی تک آپ نے محمد کو
اجازت نہ دیا. کہا کہ میں نے آن محمد کو اس لیے اجازت نہیں دی کہ عبداللہ کہیں یہ نہ کہنے پائے کہ میرے دونوں بچے شہید ہو گئے. کہا عبداللہ نے کہا تھا کہ جب بھی حسین کی نصرت کے لیے آئے نا تو میرے دونوں بچے قربان کر دینا. عزیزو اجازت ملی آن محمد کو اجازت ملی. ایک کو مولا عباس نے سوار کیا, اب ایک کو جو ہے ایک کو امام حسین نے سوار کیا. عزیزو جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی. کہا میمنے سے تم حملہ کرو, میں صرف سے میں حملہ کرتا ہوں. قلب لشکر پہ آ کے دونوں ملیں گے. عزیزو بہادر تھے انہوں محمد. جنگ کرتے کرتے ارے دریا تک پہنچ گئے. دونوں ایک ساتھ آ گئے. اب ایک ساتھ آنے کے بعد جنگ کرنے لگے. ایک مرتبہ ملعون نے کہا یہ بنو ہاشم کے شیر ہیں, ارے انہیں علیحدہ جنگ نہ کرو, انہیں الگ کرو, اس کے بعد مل کے حملہ کرو. عزیزو ارے ایک مرتبہ فوجوں نے مل کے حملہ کیا. ارے ایک کو گرز لگی سر پہ, ایک کے سر پہ تلوار لگی, دونوں زمین پہ آئے. آواز اے مامو جان مدد کے لیے آؤ. عزیزو بخل نہ کیجئے, گریہ کیجئے, اس لیے کہ اس بی بی کو پرسا دینا ہے. وہ بی بی کو پرسا دینا ہے جو کربلا سے کوفہ سے شام صرف اپنے بھائی پہ روئی, اپنے بیٹوں کا پرسا نہ لیا. زینب نے اپنے بیٹوں کا پرسا نہ لیا. عزیزو ایک مرتبہ اور محمد کے قریب مولا عباس اور امام حسین پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا کوئی نصیحت کا پیابا. اے مامو جان, ارے آپ میرا سلام میری اماں کو کہنا اور ایک پیغام بھی کہنا کہ اے مامو جان اماں سے کہنا کہ آن محمد نے دریا پہ قبضہ تو کیا تھا لیکن پانی نہ پیا. دریا پہ تو قبضہ کیا تھا لیکن پانی نہ پیا. آن محمد نے پانی نہیں پیا, ارے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا. اب دونوں لاشیں اٹھا کے امام حسین خیمے میں لائے. عزیزو پورے مسائل سنیے گا. آن محمد کے دونوں لاشیں اٹھا کے خیمے میں لائے. خیمے میں لانے کے بعد دونوں لاشوں کو امام حسین نے رکھ دیا. تمام بیبیاں نظر آ رہی تھی لیکن زینب نظر نہیں آ رہی تھی. عزیزو محرم ہے, جتنا ہو سکے گریہ کر لیجئے. نہیں پتا اگلے برس کون رہے کون نہ رہے, حسین پہ رونے والا کون رہے یا نہ رہے. عزیزو ایک مرتبہ زینب کو بلایا گیا. امام حسین نے زینب کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ الوداع کہہ لو اور محمد کو الوداع کہہ لو. زینب آئی, کھڑی رہی لیکن محمد پہ گریہ نہ کیا. ایک مرتبہ جو ہے زینب نے کہا اے بھیا انہوں نے پانی تو نہیں پیا. امام حسین نے کہا اے زینب ارے میں کہہ رہا ہوں دریا پہ تو قبضہ کیا تھا لیکن محمد نے پانی نہ پیا. ارے دونوں کے درمیان, دونوں لاشوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی. بیٹھ جانے کے بعد ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا. ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا. کائے پالنے والے, میں نے اپنی گود کو حسین کو صدقہ کیا. عزیزو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا اور محمد پہ گریہ نہ کیا. عزیزو زینب نے اور محمد پہ گریہ نہ کیا. یہ قافلہ کوفے پہنچا اور محمد پہ گریہ نہ کیا. میں تمام مصائب کو چھوڑ رہا ہوں, دو جملہ سنیے, صرف مصائب کے دو جملہ, اور جتنا ہو سکے گریہ کر لیجئے, جتنا ہو سکے گریہ کر لیجئے. عزیزو ایک
قافلہ شام پہنچا، قافلہ رہا ہو گیا. جب تمام سر آنے لگے، پہلا سر ایک چھوٹا سا سر آیا جسے رباب آگے بڑھ کے اپنی گود میں لیا. ہاں عزیزو تمام شہیدوں کے سر آئے، 2 سر ایسے بھی آئے، 2 سر آئے. اب جو ہے سر لانے والے سر لا کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا کیا کوئی ان کا وارث نہیں ہے، کیا کوئی ان کا وارث نہیں ہے. ایک مرتبہ قصہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا یہ 2 سر مجھے دے دو. ارے ان کا وارث ہے، میری شہزادی کے دونوں بیٹے ہیں. عزیزو سر لیا. زینب نے آن محمد پہ گریہ نہ کیا، آن محمد پہ گریہ نہ کیا. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، قبر رسول پہ آئی زینب، اور محمد پہ گریہ نہ کیا. ارے ماں کی قبر پہ آئی اور محمد پہ گریہ نہ کیا، ماں کی قبر پہ آئی اور محمد پہ گریہ نہ کیا. عزیزو جملہ سن لیجئے اور جتنا ہو سکے گریہ کر لیجئے. ایک مرتبہ گھر آ گئی زینب، گھر آئی زینب، اپنے گھر بھی نہیں گئی زینب. ایک مرتبہ عبداللہ نے پیغام بھیجوایا کہ اے زینب اپنے گھر آ جاؤ. عبداللہ کا پیغام آیا. زینب نے نقاب کو اٹھایا، حجاب کو اٹھایا. اب گھر پہنچی زینب. عزیزو گھر پہنچی زینب. پہنچنے کے بعد چوکھٹ پہ بیٹھ گئی زینب، گریہ کر رہی ہے زینب، گریہ کر رہی ہے زینب. عبداللہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے ضعیفہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، اے ضعیفہ کیوں رو رہی ہے. عبداللہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا، کہا اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، میں زینب ہوں. عزیزو اب جملہ سن لیجئے، آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ زینب حجرے میں گئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے. ماں کا دل تھا کب تک گریہ نہ کرتی. 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، مسلے پہ زینب گر گئی. کربلا کا رخ کیا، کہے اولو محمد اس ماں کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. اے اولو محمد یہ ماں اب کس کے سہارے زندہ رہے گی. اے اولو محمد. ارے زینب فریاد کر رہی تھی اولو محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد مع حسين.